نحمده ونصلي على رسوله الكريم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين الصلاة والسلام على خاتم النبيين أبي القاسم محمد بن عبد الله اللهم صل على محمد وعلى محمد وآله الطيبين الطاهرين المنتجبين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم صل على سيدتنا ومولتنا بدعات الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائها اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وآلک یا سیدی یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا خلیل اللہ حجت اللہ رحمت اللہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہى مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین شمس العارفین سراج السالکین مصباح المقربین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صاحب قاب قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا ومولا الثقلین ابی القاسم محمد بن عبداللہ نور من نور اللہ یا ایہا المشتاقون بنور جمالہ صلو علیہ وآلہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وحجل فرجہم اللہم صلی علی سیدتنا مولتنا بدعات الرسول سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ نور چشم رحمت للعالمین قسیمہ نور رسول سیدہ فاطمہ بطول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائها اجمعین من یوم هذا الى یوم الدین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا اللہ پاک نے آپ پر احسان کیا، مجھ پر احسان کیا،
کیوں نہ کہیں، یقیناً احسان کیا۔ آپ تصور کریں اگر کسی کا باپ گم ہو جائے، بھائی گم ہو جائے، بہن گم ہو جائے، بیٹی گم ہو جائے، کوئی رشتہ اور گنوا لیں، کوئی تعلق کا کوئی محور، کوئی رشتہ گم ہو جائے، جب وہ مل جائے تو کتنی خوشی ہوتی ہے نا حقیقت۔ اور جب روحوں کا رشتہ گم ہوا ہو، وہ منسلک ہو جائے ایک دوسرے سے، تو کتنی خوشی ہوتی ہے۔ جسم سے روح جدا ہوا واپس لوٹ آئے تو کتنا بڑا انسان کہتا ہے معجزہ ہے۔ تو یہ آپ کا بھائی جن کے بیٹے کی عمر کا ان کے لیے بیٹا، جن کے چچا ماموں تایا کہنے کو جی چاہتا ہو، تو ان کے لیے میری بیٹیاں، میری مائیں، میری بہنیں، بھائی، تمام رشتے ملا کر، اس لیے کہ ہمارا اب اصل رشتہ ان سے ہے جن کا زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ سے رشتہ ہے۔ کوئی جذبات کی بات نہیں، مقدسات کی بات ہے، مقدسات کی بات ہے۔ دنیا میں، آخرت میں ان سے مقدس نہ ذکر ہے نہ ہستیاں ہیں۔ آئیے مل کر ایک دوسرے کو ان مقدس ازوات مطہرہ کے تصور کے ساتھ سلام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس لیے قرآن پڑھا، جب آنکھوں پر پٹی باندھ کر، اینک لگا کر سقیفہ سے خریدی اور اس میں ہر شے اسی رنگ سے نظر آئی۔ سیدہ کائنات بدعت الرسول، سیدہ طیبہ طاہرہ رادیہ مردیہ، نور چشم رحمت للعالمین، صدیقہ کائنات، ذاکیہ و ازکیہ و محدثہ و محدثہ سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ آپ کے نالین پاک سے لگنے والی خاک کے ذرات کو دیکھا تو اندھا پن ختم ہو گیا۔ اللہ نے بصارت بھی دے دی، بصیرت بھی دے دی۔ اب ان کی زیارت کی توقع ہے۔ اللہ پاک سے دعا کریں، اللہ پاک ان کی زیارت نصیب عطا فرمائے۔ الہی آمین ثم آمین۔ جن کو خواہش ہے، مالک ہم تو ایک ہی دعا کرتے ہیں اپنی دعاؤں کے آخر میں، اول و آخر درود پاک بھی پڑھتے ہیں اور یہ ضرور کہتے ہیں خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایماں کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، منو دست و دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کو بہت عقیدت غلامی زہرا پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ آپ کو سلام عرض ہو۔ یہ وہ مسکن ہے، یہ اس دل کو کہتے ہیں زہرا، جس دل میں میرے اور آپ کے آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہتے ہیں۔ نبی نے کوئی کسر نہیں چھوڑی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ عز و جل ان اللہ علی کل شیء قدیر، بس صرف یہ ہے کہ اس کی حکمتیں ہیں۔ اللہ سے دعا کریں گے، پہلے بھی عرض کرتا ہوں اب بھی عرض کروں کہ مالک ہم کون ہیں کہ تجھے مشورہ دیں، لیکن مولا تو خود فرماتا ہے، اے مولا تعالیٰ تو خود فرماتا ہے
کہ مجھ سے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے واسطے سے، آسرے سے، وسیلے سے مانگو، میں تمہیں دوں گا۔ مالک خود کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، اے ایمان والو مجھ تک پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ مالک خود ہی پھر بتاتا ہے، خود ہی اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دہن اطہر سے، جس سے ہمیں قرآن ملا ہے، ہم تک پیغام پہنچاتا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح۔ اللہ اکبر، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ مثل اہل بیتی فیکم کمثل سفینۃ نوح من رکبها فقد نجا، من رکبها فقد نجا ومن تخلف عنها فقد ہلک۔ مالک تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر جو قرآن اتارا، وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا۔ مت بھولیے اس کریم آشیانے اور گھرانے کا ذکر ہی ورفعنا لک ذکر ہے۔ یہ ورفعنا لک ذکرک کبھی مجھے آپ کو اللہ کی طرف سے رحمتیں اور نعمتیں نازل ہونے پہ میسر آئے گا، اور کبھی ہمیں امتحان میں رب ڈالے گا۔ یہ بات یاد رہے، جتنا بڑا آپ کا عمل ہے، جتنے بڑے آپ عامل ہیں، میں اس وقت بالخصوص غلامان فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ، ان کو مخاطب کر کے عرض کر رہا ہوں، جتنا آپ کا قریبی تعلق اپنے رب سے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی محبت کی وجہ سے بنتا ہے، دنیا میں سارے نبیوں کا ورد کرتا رہے بندہ، صبح شام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی گیت دم بھرتا رہے، لیکن اگر بغض رکھتا ہے سیدہ پاک، سیدہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ کی عظمت کے بارے میں بھول جائے، یقین کریں بھول جائے، نبی کے ساتھ کیا، نبی کے چاہے وہ نیچے بیٹھا ہوا ہو، نبی کے چاہے کندھے اٹھا کے اس کو چلا رہا ہو، گھوڑا بنے، گدھا بنے، ہاتھی بنے، کچھ بنے، ایک نبی نہیں، سارے نبیوں کو کندھوں پہ اٹھا لے، اپنی آنکھوں کی پلکوں پہ اٹھا لے، بس ایک ذات جسے فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ، صلوات اللہ علیہ کہتے ہیں، اس کی ناراضگی، اللہ کی قسم، اللہ کی ناراضگی، اس ذات پاک کا کرم، اللہ کا کرم، ان کی رضا، اللہ کی رضا، ان کی رضا، اللہ کی رضا، بس شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادتیں، آپ کا مقام، آپ کا ذکر، بس ایک چھوٹی سی درخواست، عرضی میری آقا زادی سلام اللہ علیہ کے کرم کے صدقے پیش کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں ہمیں قرآن اور احادیث نے کیا سکھایا ہے۔ نہیں ممکن، خدا کی قسم نہیں ممکن، سیدہ کائنات، جان رسول، روح رسول، مان رسول، آن رسول، کیا کیا نام دیں،
اس ہستی سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نہیں معرفت حاصل پوری ہو سکتی، اور ہو جائے تو جاتی نہیں، چاہے ایک بار نہیں، 1000 بار نہیں، لاکھوں بار نہیں، کروڑوں بار نہیں، اربوں خربوں کوڈریلینز بار اگر کسی انسان کو بوٹی بوٹی اس کے جسم کے ذرات جس طرح ریت کے ہوتے ہیں کر دیے جائیں، پھر جوڑا جائے، پھر کر دیے جائیں، اس سے محبت زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ نہیں نکلتی۔ یہ کرم ہے، فیض ہے سیدہ پاک سلام اللہ علیہ۔ یہی سچائی ہے مذہب اہل بیت کی، یہی سچائی ہے مذہب اہل بیت کی۔ اس لیے عرض کیے شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں، ان کے بابا جان کی بارگاہ میں آغاز محبت کے ترانے سے کروں گا، آغاز محبت کے ترانے سے کروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا، آغاز محبت کے ترانے سے کروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا، سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ۔ آغاز محبت کے ترانے سے کروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا۔ مالک ہمیں زندگی بھی ملے تو اس پاک اور مقدس نام کے صدقے ملے، اور موت بھی انہی کے صدقے ملے۔ الہی آمین ثم آمین۔ آغاز محبت کے ترانے سے کروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا، تدبیر و فراست کا نہ حکمت کا ہوں قائل۔ ارے یہ در ہو تو تدبیریں اور حکمتیں اور باقی، تدبیر و فراست کا نہ حکمت کا ہوں قائل، نہ دشمن زہرا کے ڈرانے سے ڈروں گا۔ اور شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کا تصدق کہ زہرا کا نہیں جو بھی نہیں میرے نبی کا، خدا کی قسم تمہارا کوئی عمل تمہیں نفع نہیں پہنچائے گا جب تک تم میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانو گے۔ یہ میرے آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے۔ خدا کی قسم تمہارا کوئی عمل تمہیں کوئی نفع نہیں پہنچائے گا جب تک تم میری اہل بیت کا حق نہیں پہچانو گے۔ اس لیے شہزادی کی بارگاہ مقدسہ و مطہرہ سلام اللہ علیہ میں عرض کیا ہے کہ زہرا کا نہیں جو بھی نہیں میرے نبی کا۔ اے شہزادی کونین، ہم کیا تصور کر سکتے ہیں آپ کی عظمت کا؟ زہرا کا نہیں جو بھی نہیں میرے نبی کا، اظہار ولا رب کے کرانے سے کروں گا۔ اور یہ حاصل نعت اشعار ہے، اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری، اصحاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری، یہ حق کو حقیقت میں دبانے سے اڑوں گا۔ ہم سے سب کچھ چھین لیا جائے لیکن ہم کسی صورت اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پاک کے تقدس پر نہیں کمپرومائز کر سکتے۔ تنہا رہ جائیں زندگی میں، ساری دنیا چھن جائے، ساری دنیا میں تنہا رہ جائیں، قسم پرسی تو دور کی بات ہے، جسم کا رواں رواں بس ریت کے ذروں کی طرح ہو جائے، تب بھی یہی کہیں گے کہ اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری۔
اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری، یہ حق کو حقیقت میں دبانے سے اڑوں گا، اور پنجتن کی غلامی تو ہے لاسانی خزانہ، پنجتن کی غلامی تو ہے لاسانی خزانہ، یہ فضل خدا میں تو کمانے سے تروں گا، یہ فضل خدا میں تو کمانے سے تروں گا، پنجتن کی غلامی تو ہے لاسانی خزانہ، یہ فضل خدا میں تو کمانے سے تروں گا۔ اور عرض کیا ہے بارگاہ مولا غازی عباس علیہ السلام میں، نہ جانے کیسے انہوں نے یہ لکھوا دیا ہے، شبیر سے ہر ایک وفا یاد کرا کے، شبیر سے ہر ایک وفا یاد کرا کے، کاسا تو میں غازی کے ٹھکانے سے بھروں گا، کاسا تو میں غازی کے ٹھکانے سے بھروں گا، شبیر سے ہر ایک وفا یاد کرا کے، شبیر سے ہر ایک وفا یاد کرا کے، کاسا تو میں غازی کے ٹھکانے سے بھروں گا۔ اور تمام صاحب اولاد یہ دعا کریں اور آمین کہیں، اور جن کو اللہ نے اولاد نہیں دی مالک انہیں صدقہ حسنین کریمین علیہ السلام اولاد عطا کرا اور صالح اولاد عطا فرما۔ اولاد عطا کی ہے تو انور بھی بنائیں، اولاد عطا کی ہے تو انور بھی بنائیں، اولاد عطا کی ہے تو انور بھی بنائیں، منت یہ نبی اور گھرانے سے کروں گا، منت یہ نبی اور گھرانے سے کروں گا، آغاز محبت کے ترانے سے کروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا، زہرا کے لیے رونے رلانے سے مروں گا۔ مالک ہم پر بس یہ احسان کر کہ ہم اتنے غیرت مند ضرور ہو جائیں مولا تعالیٰ، ہم سیدہ سلام اللہ علیہا صلوات اللہ علیہا نے جو اپنے بابا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جدائی کے وقت جو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بابا جان کی بارگاہ میں فرمایا گیا ہے، بابا جان آپ کے جانے کے بعد مجھ پہ اتنے ظلم ڈھائے گئے کہ اگر جو روشن دنوں پہ پڑتے تو کالی راتوں میں بدل جاتے۔ مولا تعالیٰ امت مسلمہ کو تو نے لا الہ الا اللہ کا بھی تو آخر شعور دیا ہے نا مالک، تو خود کہتا ہے کہ میں جس پر وا کر دوں اپنی مہربانیوں کے خزانے، وہی ہدایت پا سکتے ہیں۔ مولا تجھے واسطہ ہے سیدہ شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کے نالائن پاک کا مالک، ہم اس چادر تطہیر کا حوالہ کیسے دے سکتے ہیں؟ مولا تعالیٰ وہ تو اتنی عظیم چادر ہے کہ اتنے کمینوں کے لیے وہ حوالہ نہیں دے سکتے۔ مالک سیدہ کائنات سیدہ کونین سلام اللہ علیہ کے نالائن پاک سلام اللہ علیہ کے نالائن پاک سے لگنے والے ذرات کے صدقے مولا امت مسلمہ کی رہنمائی کر دے۔ مالک ہمیں بس ایک ہی غم ستاتا ہے، تیرے محبوب کی شہزادی کے ساتھ اوروں کو کون بنا سکتا؟ مالک مولا تعالیٰ جب تو خود کہتا ہے کہ میرے محبوب سا کوئی نہیں، تیرا محبوب کہتا ہے میری محبوب سا کوئی نہیں، میری شہزادی سا کوئی نہیں،
میرے شہزادوں سے کوئی نہیں، میرے علی سے کوئی نہیں مالک، تو پھر ان کی رہنمائی کر مولا۔ مالک تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی کے گستاخوں کا ادب، مالک ہم نے جو کیا اسے معاف کر مولا تعالیٰ۔ ہماری زندگی کی پتہ نہیں کتنی ساعتیں باقی ہیں، لیکن مالک ہمیں اگر کوئی غم کھائے جاتا ہے تو ایک ہی کہ مالک تیری شہزادی سلام اللہ علیہ، مالک تیرے محبوب کی شہزادی، مالک تیری وہ کنیز، تیرے خزانوں کی وہ رازداں، مالک جس کے تصور پر تو جبریل کو زمین پہ بھیج دے مالک۔ ہم نے اس صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے جھٹ نہ لے، اس شہزادی کو نین سلام اللہ علیہ کے غاصبوں کو عزتیں اور رضی اللہ کہتے رہے مالک، بس وہ ہمیں وہ ہمارا گناہ معاف کر دے مولا تعالیٰ۔ اس لیے مالک ہمیں تیرے قرآن نے سکھایا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد نے سکھایا کہ کوئی گناہ گار ہو، اس کے آسمان تک گناہ ہو جائیں تب بھی تیری رحمت بڑی عظیم ہے مالک، لیکن ساتھ تیرے محبوب کا حکم ہے، تیرا حکم ہے مالک کہ جب کوئی شخص گناہ گار ہو، گناہ کر بیٹھے، غلطی کر بیٹھے، اس پہ شرمندہ ہو، اسے نہ کرنے کا ارادہ کرے اور پھر راہ راست پر رہے، اپنے آپ کو مستقل اس راہ ہدایت پہ قائم رکھے مولا ہمیں اس بات کا یقین ہے مالک کہ انشاءاللہ اگر تیرا کرم رہا مولا مالک، تیرا کرم، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم رہا مالک، تو یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کے در کے پاک اس چوکھٹ سے لگنے والے ذرے کو بھی کسی کے برابر سمجھے مالک۔ یہ تو تیری مخلوق میں کوئی بھی نہیں جو ان کے در اقدس سے چھونے والی خاک کے ذرے کے برابر ہو مولا۔ تو اتنا تو نے احسان کیا مالک، بس اس امت مسلمہ پہ ایک احسان کر، یہ لوگوں کو ورغلائے نہ، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تیری کنیز سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی تقدیس کو سمجھیں، اس کی طہارت۔ مالک خود کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، مولا تعالیٰ خود کہتا ہے قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ مالک تیرے احکام ہیں مولا تعالیٰ، تجھ سے ہی مانگیں گے، تجھ سے ہی عرض کریں گے مالک، خود تو مولا تعالیٰ آخر وہ کیا راز ہے اس امت کو سمجھا دے کہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نور جس بستی میں بکھرتا تھا وہاں پہ بھرمار تھی صحابہ کی، بھرمار تھی مالک، تیرے دین پر آنچ آنے کو روکنے کے لیے مولا تعالیٰ جنگیں کرا دی تو نے مالک، دنیا پہ سکہ جما دیا تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ کی طاقت کا، اس کے علم کا مالک۔ خود تو کہتا ہے قرآن میں ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم، ان مثل عیسی عند اللہ کمثل آدم خلقہ من تراب ثم قال له كن فيكون الحق من ربك فلا تكن من الممترين فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين
فنجعل لعنت اللہ علی الغاضبین۔ مالک اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب انور پر تو یہ پیغام ثبت کر دے، تیرے پاک دین کی حفاظت کے لیے حکم آئے کہ میرے محبوب انہیں کہہ دو بے شک عیسیٰ کی مثال کے نزدیک، عیسیٰ کی مثال اللہ کے نزدیک آدم کسی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کسی ہے، اسے مٹی سے بنایا، پھر اسے کہا ہو جا، پھر ہو گیا۔ حق وہی ہے جو تیرا رب کہے، پھر تو شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ پھر جو کوئی تجھ سے اس واقعے میں جھگڑے، اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو کہا کہ جو کوئی میرے حقائق کو سمجھنے کے بجائے تجھ سے جھگڑے بعد اس کے کہ تیرے پاس صحیح علم آ چکا ہو، تو میرے محبوب پھر کہہ دے، پھر کن سے کہہ دے جو پوری دنیا پہ اس وقت طاقت رکھتے تھے، جس مذہب کی، عیسائیت کی بات ہو رہی ہے نا۔ مالک تو نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرمایا کہ میرے محبوب پھر ان سے کہو، اس میرے حق اور سچ کو اگر نہ سمجھیں پھر ان سے کہو۔ مالک تو نے کیسا انعام نازل کیا تھا امت مسلمہ پہ جو بھولی گئی، کیا کریں محبوب، کیا کریں؟ تو محبوب کو فرمایا کہ انہیں کہو آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے لاتے ہیں، کہہ دو کہ آؤ ہم اپنے بیٹے اور تمہارے بیٹے اور اپنی عورتیں تمہاری عورتیں اور اپنی جانیں اور تمہاری جانیں بنائیں، ان کو لاتے ہیں، ان کو لائیں۔ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ مالک تو ہی تو فرما رہا ہے کہ میرے محبوب انہیں کہو جو سچ کو نہیں مانتے، جبھی میں گزشتہ کئی دنوں سے آپ کو زحمت دے رہا ہوں، عرض کر رہا ہوں کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سچا کون ہے؟ جو جھوٹ نہ بولے، لیکن وہ سچا، سچائی جس سے جنم لے، جو چشمہ ہو سچائی کا، وہ کون ہے؟ وہی جھوٹے پر لعنت بھیج سکتا ہے، ورنہ فطرت کا اصول ہے، قدرت کا اصول ہے، دنیا کا اصول ہے، سیاست کا اصول ہے، مذہب کا اصول ہے، کاروبار کا اصول ہے کہ جس نے کبھی کہیں غلطی کی ہو، عقل والے، شعور والے اور جو صاحب اسرار ہیں وہ کہتے ہیں اب نہ بات کر، سو چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اب ہمیں سچ سکھا رہا ہے، بس تھوڑی سی تمثیل کی ضرورت ہے سمجھنے کے لیے۔ تو مالک نے کیا کہا، خالق نے کیا کہا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب میرے بندے کو میرا بیٹا کہتے ہیں، انہیں بتاؤ اس سے پہلے ایک بندہ میں نے ایسا تخلیق کیا ہے جس کی نہ ماں تھی اور نہ باپ، اس کی تو پھر بھی ماں تھی، نہیں مانتے، پھر میرے محبوب بس آخری ایک حل ہے، آخری ایک حل، آخری ایک حل۔ تصور کرو اے امت مسلمہ، اللہ کے پاس بھی اس کی ضمانتیں، اس کی امانتیں، اس کے ایمان کے تحفظ، اس کے دین کے تحفظ، اس کے دین کے فروغ کے لیے، اس کے دین کی جسے کہتے ہیں نا چوکیداری کے لیے، جی
اور اس کی ترویج کے لیے، اس کی ترقی کے لیے آخری ایک، صرف آخری ایک ہی تدبیر رب نے کہی، قدم آخری اپنے محبوب کو حکم دیا، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُو أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ پھر ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے محبوب، اب یہ بیک گراؤنڈ لوگوں کو پتہ ہے، عیسائی علماء مانتے نہیں تھے، اور ایک گروپ تھا، تنہا آئے تھے اس تصور کو سمجھنے کے لیے کہ جس بارگاہ میں ہمیں آنسو بہانے ہیں، جس کی شہادت کی بارگاہ میں اپنی عرضی پیش کرنی ہے، اور جس کے ساتھ ہونے والے ظلم پر اپنے ایمان کے فروغ کے لیے حق کو حق کہنا ہے، اور روشنی کو روشنی کہنا ہے، ظلمت کو ظلمت کہنا ہے، ان ادوات مقدسہ کا تھوڑا سا احاطہ کر تو نہیں سکتے، لیکن سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ آخری تدبیر، زمینیں فتح ہو چکیں، علاقے فتح ہو چکے، دین پھیلنے لگتا ہے تو پھیلنے نہیں دیا جا رہا، بار بار لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، ہم نہیں مانتے، تو کیا کیا انہوں نے؟ اللہ اکبر۔ یہ اسی طرح ہے، میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں لیکن یوں کر کے بیٹھ جاؤں اور باتیں کرتا رہوں تو آپ کہیں گے اس کا تو دماغ پھر گیا ہے، ہم یہاں ہیں اور یہ منہ اس طرف کیے ہوئے ہے نا یہ بات۔ اور اگر میں بالکل ہی گھوم جاؤں، کمر ادھر کر دوں، پھر آپ کیا محسوس کریں گے؟ ہاں، اگر یوں گھومتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، آپ کو پتہ ہوگا میں گنبد خضرا کو سلام پیش کرنا چاہتا ہوں، تو آپ کو اندازہ ہوگا، آپ کے ایمان میں تقویت ہوگی، افزودگی ہوگی، اوسان میں، عرفان میں۔ لیکن ویسے آپ کہیں گے تو کچھ، یا یوں دیکھوں تو آپ کہیں گے کہ اسے تو پتہ ہی کیوں نہیں گفتگو ہم سے کر رہا ہے اور دیکھ کہیں کسی اور کو رہا ہے۔ عام حالات میں بھی یہی ہے۔ اس کو سمجھنے کی ضرورت کیوں ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی اور آل پاک علیہ السلام کی جو عرض کیے نا کہ اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری۔ ہاں دوستو، یہ بات اپنے پلے باندھ لے جو شخص، اسے کسی ملا ازم کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے عقدے وا کرے گا، ایسے اسرار جو پنہاں اسرار ہیں ایسے کھولے گا، ایسے بابصیرت کرے گا کہ آپ تصور نہیں کر سکتے۔ بس یہ آپ کو اگر شعر سمجھ آ گیا، اپنے سابقہ رشتہ داروں کی بات کر رہا ہوں۔ اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری۔ ابھی ہم جو یہ سورہ پاک کا جو ذکر کر رہے ہیں نا، سورہ آل عمران، اس کے حوالے سے عرض کر رہا ہوں، اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری، ہماری جانیں قربان اصحاب وفا پہ۔ ساری دنیا کے علماء اور فضلاء اور عرفاء اکٹھے کیے جائیں، میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے باوفا صحابی کے جو نالین سے لگنے والی خاک کے برابر نہیں ہیں، اور یہ اصحاب مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک سے لگنے والی خاک، حکم ہے کہ اگر میں تمہیں علی علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام فضائل بیان کر دوں تو تم اس کے پاؤں سے لگنے والی مٹی کو آنکھوں کا سرما بنا لو گے۔ کنہیں کہا جا رہا ہے؟ اصحاب کو۔ تو آل رسول کون ہے؟ مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی جان قربان ہو۔ تصور کرتے رہیں، اصحاب نبی آل نبی کے ہیں بھکاری،
یہ حق و حقیقت میں دبانے سے اڑوں گا، یہ حق و حقیقت میں دبانے سے اڑوں گا۔ اللہ نے کیا کیا؟ شہزادی کونین سیدہ کائنات بدات الرسول سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کوشش کروں گا، بے پناہ قرآن کی آیات لے کر آیا تھا آپ کے قلوب و اذہان کو منور کرنے کے لیے، لیکن آقا کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی شہزادی کے لیے کہا ہے کو بھی قرآن ہے، میرے نبی کا ارشاد بھی قرآن ہے، قرآن بھی قرآن ہے، یہ حدیث جو سچی حدیث ہے وہ قرآن سے جدا نہیں۔ ہاں، جیسے آل رسول رسول سے جدا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، بس ایسی تمثیل عرض کر دیتا ہوں۔ اسی طرح احادیث حق کا قرآن سے جدا نہیں۔ ارے میرے آقا نہ ہوتے تو کون سا قرآن؟ رب نے 40 سال اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت اور امانت کو منوایا ہے، پھر قرآن پہ اپنے دہن مبارک سے مہر لگائے کہ یہ قرآن ہے، یہ لو۔ اس لیے کوئی بھولے نا، یہ قرآن کہیں ایسے نہیں ملا۔ وہ اللہ پاک مالک و خالق لولاک کیا کہہ رہا ہے، وجہ تخلیق لولاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے محبوب، جو محنت کرنی تھی نا تم نے کر لی، اب کیا کرو؟ فَمَنْ حَاجَّكَ فِيهِ مِن بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ میرے محبوب اس طرح ہے انہیں۔ اچھا وہ پھر یاد کروا دوں امت کے ان لوگوں کو جنہیں مغالطہ ہے۔ حضرت علی علیہ السلام نے یہ لفظ نہیں کہا کہ محمد میرے یار ہیں، اور آج یار بنایا جا رہا ہے نبی کے، جن کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک نہیں 50 سے زیادہ قرآن کی آیات گواہی دیتی ہیں۔ لحموں کا لحمی، دموں کا دمی، روح کا روحی، جسم علی کا میرا تعلق وہ ہے جو روح کا جسم سے ہوتا ہے، اور روح امر ربی ہے، اس پہ الگ بحث کی ضرورت ہے۔ اللہ کہتا ہے میرے محبوب انہیں کہو روح کے بارے میں تمہیں علم بہت تھوڑا دیا گیا ہے۔ وہ ذات پاک جن جن ازوات کو سرکار پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا، ایسے جذباتی باتیں نہیں ہیں۔ مکہ مدینہ اور سبربز بھرے پڑے ہیں اصحاب سے، اسلام پھیل چکا ہے، لیکن اب وقت آ گیا ہے۔ کیا وقت آ گیا ہے؟ عدالت سجنے والی ہے رب کی۔ ذرا تصور کریں نا، رب کی عدالت سجنے والی ہے، رب کے جلال و جمال کے جلوے تصور میں ذہن میں رکھیں، اور اس عدالت میں ہو کیا رہا ہے؟ ماننے اور نہ ماننے والوں کا، سچوں اور جھوٹوں کا فیصلہ ہو رہا ہے۔ آیا اللہ نے اپنے محبوب کو کہا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا کہا میرے محبوب؟ اور وہ تنہا آئے ہوئے ہیں، نہ اپنے بچوں کے ساتھ آئے ہیں، مطلب بیٹوں کے ساتھ، اور نہ اپنی عورتوں کے ساتھ آئے ہیں۔ یہ حکمت نہیں سمجھ آئی، یہ حکمت نہیں ماننے دی گئی، اسی لیے کہ غاصب جب ہوتا ہے، جو غصب کر لیتا ہے، جو چوری کر لیتا ہے، جو ڈاکو ہوتا ہے، جو ڈکیتی کرتا ہے، جو قاتل ہوتا ہے، جو قتل کرتا ہے، وہ اپنے قتل، ڈکیتی، غصب، گناہ پہ جب پردے ڈالتا ہے تو اس انداز سے ڈالتا ہے کہ اللہ ماں ایک قتل کے بدلے لاکھوں کرتا رہا، ایک جھوٹ کو بچانے کے لیے کئی جھوٹ بولتا ہے۔ یہی کچھ امت مسلمہ کے ساتھ کیا گیا۔ آج اگر امت مسلمہ اس آیہ مباہلہ کے تحت اپنی زندگی کو سنوار لے، اپنی بندگی کو سنوار لے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام اور ان کی اس آل پاک، یہ جو ہے نا، یہ قافلہ نور، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل، اس کو سمجھ لے تو معاملہ بڑا آسان ہے۔ بس پھر یقیناً
امت ایک ہو جائے گی. اسی ہی اجتہاد کی ضرورت ہے. کیا کہہ رہا ہے رب؟ ہائے ہائے، کاش کہ زندگی کا وقت ہو ایسے ہی اسی آیہ پاک کے زمرے میں سیدہ پاک سلام اللہ علیہا کی عظمتوں کو ہم پہچان. رب کہہ رہا ہے میرے محبوب وہ عورتوں کے بغیر آئے ہوئے ہیں، یہ یاد رہے. بیٹوں کے بغیر آ رہے ہیں، یاد رہے. رب کہہ رہے میرے محبوب انہیں تم کہو، علم آنے کے بعد نہیں مانتے، آؤ پھر صداقت کا فیصلہ یوں کریں. تم لے آؤ اپنے بیٹوں کو، ہم لے آتے ہیں اپنے بیٹوں کو. گویا جس کا بیٹا اس ڈیبیٹ میں جیتے گا وہ سچا اصل وہ ہے. اور وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، اپنی عورتوں. محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر میں بھی عورتیں ہیں، پھوپھیاں چاچیاں بھی ہیں اور رشتہ دار بھی ہیں. اور حکم کیا ہو رہا ہے؟ اصحاب کی بھرمار ہے، جنہوں نے خلیفہ بننا ان کی بھرمار ہے. لیکن اصل تو بات یہ ہے جسے رب نے بنایا ہو، جس قابل، اسی کو ہی تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلہ نور میں شامل کرنا ہے. کیا فرمایا؟ اے علی آ جاؤ، کرم اللہ وجہ الکریم علیہ الصلوۃ والسلام. اے فاطمہ سلام اللہ علیہ وسلم آ جاؤ، اپنے شہزادوں کو لے آؤ. عیسائی نے، سربراہ نے، ملتا ہے تواریخ میں، جب آتے ہوئے دیکھا پوچھا کون ہے، بتایا گیا، اس نے کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں. اگر انہوں نے بد دعا کر دی، ایک تو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، ایک اس کا، یعنی خوش قسمت تھے وہ عیسائی اور بد مذہب جو خدا کے رسول کو خدا کا بیٹا کہہ رہے تھے. انہوں نے ان چہروں کو پہچان لیا ہے. نہیں پہچانا تو جن کے سامنے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صبح شام کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صلی علی محمد و آلہ، انہوں نے نہیں پہچانا. کہا اس نے کہ میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، انہوں نے اگر ہمیں بد دعا دے دی تو قرۂ عرص عیسائیت برباد و تباہ ہو جائے گی. سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کی قسم اگر میں دعا کرتا اور آپ آمین کہتے، بد دعا لگ جاتی تو قرۂ عرص عیسائیت برباد ہو جاتی، نجران کی بستی میں آگ لگ جاتی، یہ خنزیر اور جانوروں میں بدل جاتے، مسخ ہو جاتے ان کے چہرے. لیکن یہ صحیحوں والے سے ایک یہی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انی تارک فیکم ما ان تمسکتم بہی لن تدلوا بعدی احدہما اعظم من الآخر کتاب اللہ وحبل ممدود من السماء الى الارض وعطرتی اہل بیتی ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض فانظروا كيف تخلفون فيهما. یہ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے. یہ نبی نے پردہ چاک کیا تھا ان کا جنہوں نے یہ کام نہیں ماننا تھا. میں تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں جن سے متمسک رہو گے تو ہرگز گمراہ نہ ہوں گے. ان میں ایک دوسرے سے بزرگ برتر ہے، کتاب اللہ ہے جو رسی ہے، ہدایت ہے جس کا سلسلہ آسمان سے زمین تک ہے، ایک میری عطرت میرے اہل بیت ہیں اور دونوں
اس وقت تک جدا نہیں ہوں گے جب تک میرے پاس حوض کوثر پر وارد نہ ہو جائے۔ دیکھو اس کا خیال رکھنا کہ تم میرے بعد ان دونوں سے کیا برتاؤ کرتے ہو۔ نبی نے تو فرمایا نے حتیٰ یرد علی الحوض، انہوں نے حوض کوثر بھی کر دیے باہر کے، ایک الگ بحث وقت نہیں، بارگاہ سیدہ پاک سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ یہ حاضری پیش کرنا ہے کہ اب امت مسلمہ خود فیصلہ کر لے کہ صدیقہ کائنات کو جھٹلانے والا سچا ہے یا صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ۔ اور اگر یہ بھی نہ سمجھ آئے تو اپنے رسول کو دیکھ لو کہ رسول کوئی کام کرے، کیا اس کے صحابی کو یہ حق ہے کہ اس کو وہ ٹرن ڈاؤن کر دے اس ڈیسیجن کو؟ اگر اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو حق سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے تو ہمارے آنسو اللہ کی بارگاہ میں قبول ہیں ہر صورت۔ تو جو نہ سمجھنے چاہیں تو وہ تو مالک تو خود کہتا ہے کہ میں نے زبردستی کسی کو شکنجے میں جکڑ کے دین کی مجبوریاں نہیں کرنی، ورنہ اللہ نے کہا جب نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ علی کی محبت اور اجتماع ہو جائے کرم اللہ وجہ الکریم علیہ السلام، تو اللہ نے کہا مالک نے یہ مالک کا کہ اگر میں یہ کرتا تو محبوب یہ میں اپنی وحدانیت کے اوپر زبردستی کروا لیتا۔ تو اللہ کی یہ حکمتیں ہیں، اور ان حکمتوں کا مطلب یہ قطعاً نہیں ہے کہ صادقین کو صدیقین کو جھٹلانے والوں کو ہم صادق ماننا شروع کر دیں۔ بس یہی ایک عرض ہے۔ امت مسلمہ اگر شہادت صدیقہ کائنات سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ پر یہ تصور کر کے کامیاب ہو جائے کہ وہ تحفہ جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذکر کرنا بہت ضروری ہے، شہزادی کی سسکیاں، شہزادی کے غم، اتنی امت ذلیل ہو چکی تھی اس وقت کہ کہتی ہیں کہ یا علی سیدہ کائنات سلام اللہ علیہ کو کہو یا فاطمہ یا رات کرو یا دن کرو۔ بیت الحزن بنوایا گیا اس سیدہ جس شہزادی سلام اللہ علیہ کے نماز کے دوران اقبال کہتے ہیں نا کہ جب آنسو نکلتے تو جبریل اٹھا کے آسمان پر لے جاتے تھے۔ اس شہزادی کو کس طرح رلایا گیا، کیوں رلایا گیا اور کس وجہ سے رلایا گیا؟ بس ایک محسن نقوی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات جو ہے وہ عرض کر کے ختم کروں گا بات کہ اگر کسی کو سمجھ آ سکتی ہو تو بہت اچھی بات، لیکن یاد رہے کہ سیدہ فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ کی جو عظمت ہے اس کو کم از کم مباہلہ کے ذریعے سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اور انہوں نے کہا ہے کہ اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، اس قوم کے رونے کو یہی بات بڑی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی ہے، زہرا ابھی دربار میں حق مانگ رہی ہے۔ اللہم صلی علی فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ ولعنت اللہ علی اعدائہا اجمعین۔ مالک اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی آل پاک کا عرفان عنایت فرما اور ان کے پناہ میں رکھ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل۔ خدایا بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنی خاتمہ، اگر دعوت مرد گنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج۔